الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سلسلہ فیضان حبیب میں عبدالامین نعیمی آپ سے مخاطب ہے۔ معزز سامعین، ہمارا آج کا عنوان ہے نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے مثال نور ہیں اور بے مثال بشر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، بے شک آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور، و کتاب مبین، اور کتاب روشن۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلالین شریف میں لکھتے ہیں النور هو النبی صلی اللہ علیہ وسلم والمراد بالکتاب القرآن، یعنی نور سے مراد نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں اور کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں لما ولدت خرج منی نور، جب میں نے نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جنم دیا مجھ سے نور نکلا۔ پھر اس کی تفصیل بتائی، فرمایا اضاء له قصور الشام، اس نور کی وجہ سے شام کے محل بھی روشن ہو گئے۔ طبقات کبریٰ، مستدرک حاکم، ان دونوں کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، اور البدایہ و نہایہ اور سیرت حلبی ان میں یہ روایت موجود ہے۔ آپ فرماتی ہیں اضاءت له قصور الشام واسواقها حتى رأيت اعناق الابل ببصرہ، کہ شام کے محل اور بازار روشن ہو گئے، یہاں تک کہ بصرہ کے بازاروں میں نے اونٹ دیکھے، بلکہ اونٹوں کی گردنیں بھی میں نے دیکھ لیں۔ اور تیسری روایت الخصائص الکبریٰ میں یوں ہے، فرمایا رأیت کأن شہابا خرج منی اضاءت له الارض، کہ میں نے دیکھا گویا ایک تیز بھڑکتا ہوا شعلہ مجھ سے نکلا، ساری زمین روشن ہو گئی۔ اور نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور اس کے حوالہ جات ہیں مصنف عبد الرزاق، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں، دلائل النبوہ، مواہب اللدنیہ اور مدارج النبوہ وغیرہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ بأبی انت و امی، میری ماں اور میرا باپ آپ پر قربان ہوں، اخبرنی عن اول شیء خلق اللہ تعالی قبل الاشیاء، مجھے بتائیے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ قال، آپ نے بتایا یا جابر، اے جابر، ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی، اے جابر، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور کے فیض سے پیدا فرمایا۔ فجعل ذلك النور يدور بالقدرت حیث شاء اللہ تعالی، پھر یہ نور گردش کرتا رہا اللہ کی قدرت سے جہاں اللہ تبارک و تعالی نے چاہا۔ ولم یکن فی ذلک الوقت لوح ولا قلم، اس وقت نہ لوح تھی اور نہ قلم تھا، ولا جنہ ولا نار، اور نہ جنت تھی نہ دوزخ تھی، ولا ملک ولا سماء ولا ارض، نہ فرشتے تھے نہ آسمان تھا نہ زمین تھی، ولا شمس ولا قمر، اور نہ ہی سورج تھا اور نہ ہی چاند، ولا جنی ولا انسی، اور نہ جن تھے اور نہ ہی انسان۔ فلما اراد اللہ تعالی ان یخلق الخلق، اور پھر جب اللہ تبارک و تعالی نے ارادہ فرمایا مخلوق کو پیدا کرنے کا، قسم ذلک النور، اللہ تبارک و تعالی نے اس نور کو تقسیم فرما دیا
اربعۃ اجزاء، 4 حصوں میں، فخلق من الجزء الاول القلم، پہلے جز سے اللہ تبارک و تعالی نے قلم پیدا فرمایا، ومن الثانی اللوح، اور دوسرے جز سے حصے سے لوح پیدا فرمائی، ومن الثالث العرش، اور تیسرے حصے سے عرش پیدا فرمایا، ثم قسم الجزء الاربع، جز الرابع 4 اجزاء، پھر چوتھے حصے کو مزید 4 حصوں میں تقسیم فرما دیا، فخلق من الاول حملۃ العرش، حملۃ العرش، پہلے حصے سے عرش کو اٹھانے والے فرشتے پیدا فرمائے، ومن الثانی، اور دوسرے سے الکرسی، کرسی پیدا فرمائی، ومن الثالث باقی الملائکہ، اور تیسرے سے باقی ملائکہ کو، فرشتوں کو پیدا فرمایا، ثم قسم الجزء الرابع 4 اجزاء، پھر چوتھے حصے کو دوبارہ 4 حصوں میں بانٹ دیا، تقسیم کر دیا، فخلق من الاول السماوات، پہلے حصے سے آسمان پیدا فرمائے، ومن الثانی الارضین، اور دوسرے حصے سے زمینیں پیدا فرمائیں، ومن الثالث الجنہ والنار، اور تیسرے حصے سے جنت اور دوزخ پیدا فرمائیں۔ آگے اور بھی حدیث ہے، لیکن ہم نے اس حدیث سے اتنی بات کا ارادہ کیا ہے کہ ساری کائنات نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کے فیض سے تخلیق کی گئی، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کا نور ہیں۔ یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ آپ اللہ کا نور ہیں، لیکن عام نور نہیں ہیں، خاص نور ہیں، خاص الخاص نور ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ معراج شریف کے موقع پر جبریل سدرۃ المنتہا پر رک گئے، سرکار نے آگے بڑھنے کا فرمایا تو انہوں نے معذوری ظاہر کی، الفاظ کیا فرمائے؟ الیواقیت والجواہر کتاب میں ہے، فرمایا سرکار نے کہ آگے جاؤ، تو انہوں نے عرض کی لو دنوت انمولتا لاخرقت، اگر میں ایک چیونٹی کے برابر بھی یہاں سے آگے جاؤں تو میں جل جاتا ہوں۔ اور ایک اور حدیث پاک میں ہے لو دنوت من ادناها لاحترقت، اگر میں تھوڑا سا بھی آگے جاؤں تو جل جاتا ہوں۔ میرے اور رب کے درمیان 70,000 نورانی پردے ہیں، تو معلوم، اور حضور آگے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانچا، وہاں تک آپ کو آنے کی اجازت دی، اور قرآن فرماتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اتنا فاصلہ رہ گیا جتنا 2 کمانوں کا ہوتا ہے۔ تو اب حضور اگر عام نور ہوتے تو جبریل اسلام نور ہیں، بلکہ نورانی فرشتوں کے سردار ہیں، سر تا پا نور ہیں، تو وہ آگے جانے سے رک کے اور اپنی معذوری ظاہر کی۔ تو سرکار اگر عام نور ہوتے تو آپ کس طرح آگے چلے گئے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام بشر بھی نہیں ہیں، خاص الخاص بشر ہیں۔ معراج شریف کی احادیث میں آتا ہے نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شق صدر ہوا، یعنی سینہ مبارک کا نورانی آپریشن ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری خبر دی کہ میرے دل کو فرشتوں نے کیسے نکالا، اس میں کیا داخل کیا اور کیسے دھویا، کیسے برتن تھے۔ اس کے فوراً بعد پھر آپ نے معراج شریف کا وہ سفر کیا جو کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ تو اگر عام بشر ہوتے تو عام بشر تو آپریشن کے وقت بے ہوش ہو جاتا ہے۔ آج بھی اسپتالوں میں دیکھ لو، جس کا بائی پاس ہو تو اس پر آپریشن کے وقت اور آپریشن کے بعد کیا کیفیت ہوتی ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور ہیں بے مثال، اور بشر ہیں بے مثال۔ یہاں ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ نور اور بشر تو ضدیں ہیں، آپس میں متضاد چیزیں ہیں، جیسے دن اور رات جمع نہیں ہو سکتے، ایسی نور اور بشر جمع نہیں ہو سکتے۔ نورانیت اور ہے، بشریت اور ہے، تو ضدیں کیسے جمع ہو گئی؟ حضور نور بھی ہوں اور حضور بشر بھی ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ایسے نہیں ہے۔ نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور بھی ہیں، جیسا کہ ہم نے عرض کیا قد جاءکم من اللہ نور، اور آپ کی والدہ محترمہ کا بیان اور آپ کی حدیث مبارک، اور آپ بشر بھی ہیں، اور آپ تعالیٰ فرماتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، آپ فرما دیجئے کہ میں تمہاری مثل بشر ہی ہوں، لیکن یہ یاد رکھنا کہ تمہاری مثل بشر ہوں کس چیز میں؟ اس چیز میں کہ جیسے تم خدا نہیں ہو یا خدا سے بے نیاز نہیں ہو، ایسی میں بھی خدا نہیں ہوں، خدا سے بے نیاز نہیں ہوں۔ صرف اس چیز میں ظاہری طور پر مثلیت ہے، باقی یہ کہ ہر چیز میں تمہاری مثل ہوں،
ایسے نہیں ہے، یوحا الیہ، میں وہ بے مثل بشر ہوں کہ میری طرف وہی آتی ہے، مجھ سے رب باتیں کرتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ انسان اور باقی حیوان جاندار یا جانور ہونے میں برابر ہیں۔ جاندار جان رکھنے والا، جانور جان والا جس کی جان ہو، لیکن علم اور عقل کے اعتبار سے تمام جانداروں اور تمام جانوروں میں انسان اشرف المخلوقات ہے۔ کیوں؟ علم اور عقل کی وجہ سے۔ تو وہی کی وجہ سے نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے مثل اور بے مثال بشر ہیں۔ بشر کا معنی ہے انسان۔ نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بشریت کا دعویٰ کیا تو اس مد میں کیا، اس حساب میں کیا کہ رب تعالیٰ کا بندہ ہونے میں، اس کا حاجت مند ہونے میں جس طرح تم ہو اس طرح ہو۔ لیکن ساتھ یوحا الیہ کے الفاظ رب تعالیٰ نے بیان فرما کر یہ بات بتلا دی کہ یہ وہ بے مثل بشر ہیں کہ ان سے میں باتیں کرتا ہوں، ان کی طرف وحی کی جاتی ہے، اور یہ وہ بے مثل بشر ہیں کہ جن کی شان یہ ہے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جب تک میں نہ چاہوں یہ بولتے نہیں۔ فنا فی اللہ کا یہ مقام ہے کہ سرکار نے کچھ کنکریاں پھینکی سرکار نے، لیکن رب فرماتا ہے ما رمیتا اذ رمیتا، آپ نے نہیں پھینکی اس وقت آپ پھینک رہے تھے، ولیکن اللہ رما، وہ اللہ نے پھینکی۔ یہ وہ بے مثل بشر ہیں جن کی رضا ہو تو رب تعالی ابراہیم علیہ السلام کے بنائے ہوئے کعبے کو ان کی رضا کی وجہ سے قبلہ مقرر کر دیتا ہے۔ قبلۃ ترضاها، محبوب دیر کس بات کی، پھر جاؤ اس قبلے کی طرف جس سے آپ راضی ہیں، آپ خوش ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضور کی شان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔